امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم غزل پڑھنے لگے ہیں مرزا اسد اللہ غالب کی، ٹھیک ہے، یعنی غالب کی شاعر جو ہیں اس کے غالب ہیں، تو ان کی ہم غزل پڑھنے لگے ہیں۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہاں پہ غالب جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی مخاطب ہیں اور اپنے دل کو کہتے ہیں کہ اے دل ناداں تجھے کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تیری بے چینی ہے، ٹھیک ہے، جو تیرا دل جو ہے وہ بہت بے چین ہے، مضطرب ہے، تو اس دل کو آخر اس کی کیا وجہ کیا ہے۔ اپنے دل کو ہی مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر جو یہ بے چینی ہے اور تیرے اندر یہ جو درد اٹھ رہا ہے، آخر اس کی کیا دوا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ کہتے ہیں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں مشتاق ہوں، مطلب اشتیاق رکھتا ہوں، شوق رکھتا ہوں اپنے محبوب سے ملنے کا، ٹھیک ہے، اپنے محبوب سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں، اور وہ میرا محبوب ہے کہ وہ مجھ سے بیزار ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ ماجرا مین معاملہ، یہ کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں اور میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے بیزار ہے، وہ مجھ سے جو ہے وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے، اور میرا دل جو ہے اسے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اور میرے دل کے اندر جو تکلیف ہے، جو درد ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اب وہ یہاں پہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے شاعر کہ میرے منہ کے اندر بھی زبان ہے، کہ تم میرے بارے میں دوسروں سے پوچھتے رہتے ہو، کہ میرے اپنے منہ میں بھی زبان ہے، کاش تم جو ہے وہ میرے بارے میں دوسروں سے پوچھنے کی بجائے مجھ سے جو ہے وہ بات کرو اور مجھ سے پوچھو کہ میرے جذبات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے پوچھے کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا کیا جذبات ہیں، ٹھیک ہے، اور میری یہ آرزو کہ میرا محبوب میرے حال سے آگاہ ہو۔ اس شعر کا یہ بھی مطلب ہے، اور ایک اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی طرف سے جو ہے وہ یہ گمان وہ دل میں رکھتا ہے کہ ادھر ادھر کے لوگوں سے شاعر جو میرے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے بات کرے، ٹھیک ہے، میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں بھی بات کر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں سے میرے بارے میں پوچھے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ میرے سے خود بات کرے، ٹھیک ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اب یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی مخاطب ہے اور اپنے آپ سے ہی کہتا ہے کہ میں نے وفا کی امید لگائی ہوئی ہے، جس کو خود ہی نہیں پتہ وفا کا مطلب ہی جس کو خود نہیں پتہ۔ یعنی شاعر کا ادھر کیا مطلب ہے کہ ہم بھی کیسے نادان ہیں، اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں کیسا نادان ہوں کہ میں نے ان لوگوں سے وفا کی امید میں نے باندھی ہے جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وفا کسے کہتے ہیں۔ وہ وفا کرنا نہیں جانتے، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا کا سلوک نہیں کیا۔ یہی ہماری کم عقلی اور ناسمجھی ہے کہ جس کو خود وفا کا مطلب نہیں پتہ، ہم اس سے وفا کی امید لگائے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا شعر کا یہ ہے کہ ہم کتنے ناسمجھ ہیں کہ ان لوگوں سے وفا کی امید لگائے ہوئے ہیں جن کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، وہ خود جو ہے وہ معصوم اور بھولے بھالے ہیں کہ وفا اور جفا میں تمیز ہی وہ نہیں کر سکتے کہ وفا کیا ہے اور جفا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بس یہی امید ہمیں سہارا دیتی ہے کہ ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ کب ان کا دل ہماری طرف جو ہے وہ متوجہ ہوگا اور ہم اپنی وفا کے بدلے میں ان سے ہمیں وفا ملے گی۔ ویسے تو یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ جس کو خود وفا کا مطلب ہی نہیں پتہ کہ وہ دوسروں سے وفا کر سکے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فقیروں کی یہی صدا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے بھلائی کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی بھلائی ہو۔ یہاں پہ شاعر اپنے آپ کو اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے، یعنی درویش یہاں فقیر کو کہا گیا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ فقیر کے ساتھ بھلائی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی، ٹھیک ہے، اور دوسرے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی ہی ہوتی ہے۔ شاعر اپنے محبوب کا احساس کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ بھی بھلائی ہو، وہ کبھی پریشان نہ ہو، اس پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے۔
اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے گا تو اس کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا بیٹا یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، یہ مکافات عمل ہے، یعنی جو آپ بو گے وہی کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ دوسروں کے ساتھ اگر نیکی کی ہوگی تو اس کا اچھا اجر ملے گا، اور جب برائی کے بدلے میں آپ کو پتہ ہے برائی ہی ملتی ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تو بھی بھلائی کے کام کر تاکہ تیرے ساتھ بھی بھلائی ہو۔ یہاں پہ آگے کہتا ہے کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ یہاں پہ وہ اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے محبوب سے کہ میں جو اپنی جان جو ہے وہ تمہارے اوپر نثار کر رہا ہوں، مطلب کیا ہے، قربان کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو تم سے چاہت کا دعویٰ کرتے ہوں گے، لیکن کیا ہے، وہ زبانی باتوں سے وہ تم کرتے ہیں، کام چلاتے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ بالکل مخلص ہوں، اور میری جان بھی تمہارے اوپر قربان ہے، میری جان بھی تمہارے لیے حاضر ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ تمہاری خوشی کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے پر تیار ہوں، اور میں اس میں فخر محسوس کرتا ہوں، ٹھیک۔ اور یہاں پہ پھر شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے مرنے کی دعا کیوں مانگوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں کیا کرتا ہوں کہ تمہاری خوشی کے لیے جو ہے وہ میں اپنے آپ کو بھی تمہارے اوپر قربان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور شاعر اس شعر میں کہ اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے دل میں اپنے محبوب کے لیے بڑی چاہت ہے، وہ اس پر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، وہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے دعا کرنے کی بجائے اس کی راہ میں قربان ہو جانا وہ جو ہے وہ زیادہ وہ کرتا ہے کہ میں تم اپنے محبوب کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ آگے ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہاں پہ وہ شاعر اپنے محبوب کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میری کوئی قیمت نہیں ہے تمہارے آگے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کسی کام کا بھی نہیں ہوں، لیکن میں تمہارے اگر کسی کام بھی نہیں آتا اس کے باوجود کہ میں تمہیں فری میں مل رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہیں مفت میں مل رہا ہوں، میری جو ہے وہ کوئی قیمت نہیں ہے، بغیر کوئی قیمت ادا کیے تمہیں جب مل رہا ہوں، جب کوئی چیز بغیر قیمت کی مل جاتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ انسان کو لے لینی چاہیے، آخر اس میں برائی ہی کیا ہے، جو اگر میں تیرا ہو جاؤں، میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اصل میں شاعر اپنی ہستی کو اتنا وہ اپنے محبوب کے لیے اتنا اس نے مٹا دیا ہے، اتنا اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے اپنے محبوب کے لیے کہ اس کے لیے وہ اپنے محبوب سے کسی قیمت کا طلبگار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس تم اس سے راضی ہو جا اور میرے ساتھ اچھی طرح گفتگو کر، میری دل کی خواہش یہی ہے کہ میں تم سے ملوں، اور بے شک مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ میں تم سے جو ہے وہ تمہیں فری میں مل رہا ہوں تو اس میں کیا برا ہے۔ آگے بیٹا اس کی جو ہے آپ کی مشق آ رہی ہے، یعنی مشقی سوالات ہیں۔ شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ شاعر کو اس سے وفا کی امید ہے جس کو خود وفا کا مطلب نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اور شاعر نے کسے ناداں کہا ہے؟ شاعر نے اپنے آپ کو ہی ناداں کہا ہے۔ کون ہے مشتاق اور کون بیزار؟ شاعر مشتاق ہے، یعنی شوق رکھتا ہے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے، اور اس کا محبوب جو ہے وہ بیزار ہے۔ درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ درویش کے لب پر اوپر کیا ہم نے پڑھا ہے کہ درویش کے لب پر یہی صدا ہے کہ اگر مجھ سے بھلا کرے گا تو تیرا بھی بھلا ہوگا، یعنی مجھ سے کر بھلا ہو بھلا، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم نے اس سوال کے جواب اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ آپ کو میں ریڈنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں، اور جو ہے نا آگے لکھے ہوئے بھی ہیں، وہ اپنے سارے سوال جو ہیں وہ اسی طرح اپنے پراپر مارجن لائن کے ساتھ اپنی نیٹ نوٹ بک پہ بیٹا لکھنے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں کام نہ کرنا پڑے۔ ابھی ساتھ ساتھ آپ نے کام جو ہے وہ نیٹ نوٹ بک کے اوپر مکمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہمارا یہ کالم ہے، کالم کو بھی آپ نے درد ہے اور دوا، مشتاق ہے، مشتاق کو آپ نے ملانا ہے بیزار کے ساتھ، منہ کو آپ نے ملانا ہے زبان کے ساتھ، درویش کو آپ نے ملانا ہے صدا کے ساتھ، اور جان کو ملانا ہے نثار کے ساتھ۔ اگر خالی جگہ ہے آپ نے اسی غزل کو دیکھ کر یہ خالی جگہ فل کر لینی ہے۔ تو بیٹا اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ اس کی سوال جواب ہم پڑھتے ہیں، وہ باقاعدہ آپ کی اسکرین پہ آئیں گے تو آپ نے اس کو